السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز دوستوں، کیسے ہو؟ مزاج بخیر ہے؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ عزیزوں، میں آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس واقعے سے میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو خوشخبریاں رکھی ہیں کہ ایمان والے کے لیے کیا کامیابیاں ہیں، اس پر بھی قرآن کریم کی آیتوں کو بتا کر کے بات کروں گا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موقع رکھا ہے ہماری موت تک کا، ہمارے اعمال کے کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے۔ عزیزوں، اس زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال ہے، اور جو ہم اس میں عمل کرتے ہیں اس کا ہمیں پھل ملتا ہے۔ آخرت کی زندگی کو اگر سنوارنا ہے تو اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پاس توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ اتنا بڑا دروازہ ہے کہ فرمایا میں اور آپ اگر اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی سچی اور پکی گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ بے حد خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو عزیزوں، میں آپ کے سامنے وہ قصہ بیان کر رہا ہوں جس میں پہلے زمانے میں صحابہ کے دور میں اور اللہ بزرگان دین کے دور میں جب اپنے ہاتھ سے کوئی گناہ صادر ہوتا تو اس گناہ کو، اپنے سے جو کیا ہوا گناہ ہے، اس پر اتنی ندامت، اتنا روتے گڑ گڑاتے، اور علی اعلان آقا علیہ السلام کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی توبہ کا راستہ ڈھونڈتے۔ کیوں عزیزوں؟ کیونکہ آدمی جب دنیا میں گناہ کرتا ہے، جس بھی حکومت کے چھتر چھایا میں رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، اگر دنیا کے قانون کے حساب سے اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس پر IPC کی دھارا لگائی جاتی ہے، اس کے گناہ کے مطابق اس کو سزا دی جاتی ہے۔ عزیزوں، لیکن بات اصل یہ ہے، میں اور آپ اگر گناہ کرتے ہیں، اگر سچی توبہ کریں گے تو اللہ میرے اور آپ کے گناہ کو معاف کرے گا، لیکن توبہ سچی اور پکی ہونی چاہیے۔ توبہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ فرمایا مفسرین قرآن نے تین چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر افسوس اور ندامت کرنا۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا پختہ مصمم ارادہ کرنا۔ اول اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا، اور دوسرا اس پر شرمندہ ہونا، ندامت کرنا، اس کو چھوڑ دینا۔ تیسرا اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ فرمایا الاول ان یقلع منہا، اس گناہ سے بالکل دور ہو جانا، چھوڑ دینا۔ پھر اس کے بعد والثانی ان یندم علیہا، اس گناہ پر افسوس اور ندامت کرنا۔ تیسرا والثالث ان یعزم الا یعود الیہا، یعنی کہ اپنے گناہوں کو بالکل گناہوں کے اوپر اتنا ارادہ پکا اور ٹھکا اور اتنا مصمم ہونا
کہ آئندہ اے پروردگار میں کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو عزیزو، توبہ کے اوپر میں آپ کے سامنے قصہ بیان کروں گا۔ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے دربار میں آئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کہتی ہے کہ اے نبی جی، مجھ سے زنا کا گناہ صادر ہوا ہے اور میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہی مجھے اس کی سزا ملے، کیونکہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جہنم میں سب سے ہلکے عذابوں میں ہلکا عذاب کون سا ہے؟ تو جبریل امی نے فرمایا کہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ تو آگ کے جوتے جو جہنمی کو پہنائے جائیں گے، اس کی تپش اتنی ہوگی، اس کے جسم پر کسی حصے میں آگ نہیں ہوگی، لیکن اس کی گرمی اور اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ پگھل کر ناک سے اور کانوں سے باہر آئے گا۔ تو عزیزو، اللہ ہم پر رحم کرے کہ جو ہے ہلکا عذاب اس طرح سے ہوگا۔ اور سخت عذاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا۔ سخت عذاب کا کیا کہنا ہے؟ سخت عذاب تو سخت ہے، میرے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ فرمایا کہ نہ جہنمی جہنم میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کیونکہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور نہ مرے گا۔ مرے گا اس لیے نہیں کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہوگی۔ تو عزیزو، آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو آخرت کے عذاب سے اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ تو جب عورت آئی آقا علیہ السلام کے پاس اور بتایا اس نے کہ اے نبی جی، میرے ہاتھ سے زنا کا گناہ صادر ہوا ہے، میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں چاہتی ہوں کہ اپنی سزاؤں کی، گناہوں کی سزا اس دنیا میں بھگت کر میں آخرت میں اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں، صاف ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے جب آنا۔ چلی گئی، پھر آقا علیہ السلام کے پاس بچے کو لے کر آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا بچہ دودھ چھوڑنے والا ہو جائے تب اس کو لے کر آنا۔ تو واپس چلی گئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر کے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، اور جو ہے وہ چاہتی ہے کہ دنیا میں اپنے گناہوں کی سزا کو بھگت کر چلی جاؤں، پاک و صاف ہو کر جاؤں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے تو بچے کے ہاتھ میں روٹی دے کر کھلاتے ہوئے، کیونکہ جو ہے آقا علیہ السلام دیکھیں کہ اس کے ہاتھ میں روٹی ہے اور وہ دودھ بالکل چھوڑ چکا ہے۔ اس ماجرے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر کہا صحابہ سے کہ جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ تو عزیزوں، میرے اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، اور میرا آپ کے لیے موقع ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، سب مل کر اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ سب کامیاب ہو جاؤ۔ تو عزیزو، میں اور آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، مگر توبہ پکی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج توبہ کرنے بیٹھا ہوں اور رو کر توبہ کر رہا ہوں، مگر دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ کل وہ گناہ کر لوں گا۔
تو عزیزوں یہ توبہ پکی نہیں ہوگی. لیکن یہ بات اور ہے کہ آدمی نے گناہ کی ایسی توبہ کی کہ اس کے دل کے ہزاروں ایک کونے کے گوشے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں آئندہ اے رب اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. پکا ٹھکا ارادہ ہے اور سچی توبہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آہٹ کو سنتے ہیں. تو عزیزوں، جب آدمی جب دل سے توبہ کر رہا ہے اور دل کے ذرا برابر بھی ایک گوشے میں بھی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے پکا وعدہ کر رہا ہوں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، پکی توبہ کر رہا ہے، پھر غلطی سے گناہ ہو گیا وہ بات اور ہے. مگر ابھی توبہ کر رہا ہے اور پھر دل میں ایک خیال ہے کہ آئندہ وہی گناہ کروں گا، کل کے دن وہی گناہ کروں گا. اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے. اسی لیے توبہ کی 3 شرطیں توبہ کی جو بتائی گئی ہیں، اس شرط پر عمل کرنا ہے تو میرے لیے آپ کے لیے پکی توبہ کرنی چاہیے. پکی توبہ کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شرابی تھا اور شراب کے نشے میں دھت تھا، اور اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور گلی سے گزر رہا تھا. دیکھتا کیا ہے کہ سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان بھی دوسری گلی کا راستہ اختیار کر لیتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. تو عزیزوں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرابی کے سامنے آتے ہیں، شرابی سے پوچھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں جو پیالہ ہے اس میں کیا ہے. تو دیکھیے گا عزیزوں، اس شرابی نے کیسی اللہ سے پکی توبہ کی. آنکھ بند کر لیا اور آگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. چند لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے ایسے رو رہا اللہ کے پاس دل ہی دل میں کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، تو اس سے پکا وعدہ کرتا ہوں اے اللہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو میری بگڑی بن جائے گی، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا. اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اس بات کو کہہ کر وہ اپنے سے اور اللہ سے اپنے دل سے رو کر جو ہے اللہ سے منت سماجت کر رہے ہیں، آنکھ میں دل ہی دل میں. اور آنکھ کو کھولتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں جو پیالہ ہے اس میں کیا ہے. تو وہ جواب دیتا ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے وہ ہے سرکہ ہے، سرکہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چیک کرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ اللہ نے اس شراب کو سرکے میں بدل دیا. تو عزیزو، توبہ کتنی پکی تھی اس کی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ موقع ہمارے لیے ابھی ہے، کیونکہ موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. کیونکہ شاعر یوں کہتا ہے، آگاہی موت کی ہر بشر کو ہے، سامان ہے 100 برس کا مگر پل کی خبر نہیں ہے. موت چھوٹے کو بھی ہے، بڑے کو ہے، بوڑھے کو ہے، جوان کو ہے. عمر کی کوئی قید نہیں ہے موت کے لیے. کب چاہے جب بلاوا آئے اللہ کا جانا ہے. تو ہماری موت پر ہمارے سارے دفتر بند ہو جائیں گے اعمال کے. عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کوئی عمل کا میرے اور آپ کے لیے موقع ذرا برابر بھی نہیں ملے گا. موت آئی، ہمارے اعمال کا دفتر بند ہے، پھر ہمارے لیے آخرت میں حساب کتاب ہے. تو عزیزوں، میں اور آپ اللہ کے حکم پر چلیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 110 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص برائی کرے اور اپنی جان پر ظلم کرے اور پھر اللہ سے معافی طلب کرے تو وہ ہر حال میں اللہ کو معاف کرنے والا ہی پائے گا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ لوگ جو اپنی جان پر گناہوں کا بوجھ لاد کر اے نبی جی جب آپ کے پاس آئے اور اللہ سے سچی معافی طلب کرے اور رسول بھی اس کی تائید کرے تو وہ یقیناً اللہ کو معاف کرنے والا ہی پائے گا۔ یعنی عزیزو بات یہ ہے، میرے اور آپ کے لیے توبہ کا در کھلا ہے، لیکن توبہ پکی ہونی چاہیے، بالکل اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ٹھکا مصمم ارادہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ گناہ کو گناہ سمجھے، پھر دوسری بات کہ شرمندگی ہو، افسوس ہو، ندامت ہو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہی کیوں، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ کیونکہ عزیزوں، میں اور آپ اگر اپنے اعمال کو بنا کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے انعامات رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جو ہے توبہ سے نعمتوں کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی توبہ کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ سے ہر وقت گڑ گڑا کر توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اے اللہ آئندہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔